دوستو سچ بات ہے، یہ اشارے ثواب، یہ 10ویں کا ختم، کل خانی، یہ 40ویں کا ختم، یہ سب اہتمام ہیں جائز، مگر بابا جو تصور اسلام زندگی میں لیتا ہے آج ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی مسلمان کا وجود، یہ بھی فائدہ ہے۔ آپ یہاں جو آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ حاجی صاحب کا فائدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے بولیے ایمان سے، ایسا ہے فائدہ ہے نا ان کا۔ فائدہ کیا ہے کہ آپ سارے مل کر دعا کریں گے، جو کلام پڑھا گیا، جو بیان کیا گیا، جو نعت خوانی ہو گئی، آقا علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہوا، وہ سب کچھ پیش کریں گے مولا کی بارگاہ میں۔ مالک کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، بولیے سب کے آنے کا اتنا جمع غفیر ہے، جہاں جہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ حاجی صاحب کو فائدہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اور یہ ایک مجلس ہے زندگی کی، کیا یہ تو اہتمام کیا گیا، مگر آؤ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رے بابا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی جو امت کے ذریعے سے جو ہمیں دین کا راستہ عطا کیا ہے، اس دین کے اندر مومن کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا، اس کے ہر عمل کا وجود دوسرے کے فائدے کے لیے ہے۔ آئیے اس کی جو میں نے ابتدا سورہ جو آیہ مبارکہ سے کی اس دعا کو سامنے رکھ لیں، اس سے آگے آ جائیے، بات طویل ہے مختصر کرتا۔ سورہ فاتحہ سارے جانتے ہیں جی، ہر کوئی جانتا ہے الحمدللہ، نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا بھی یہ جو سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں، نماز ہی نہیں پوری ہوتی، اس میں کیا چیز ہے؟ ایک دعا ہے، کیا ہے بولیے؟ ایک دعا ہے سورہ مبارکہ کے اندر، ایک دعا ہے، اور پوری سورہ مبارکہ عظمت یہ ہے کہ نہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے، اور پھر عظمت یہ بھی بیان کی گئی جسے ائمہ کرام نے، مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے جتنا علم قرآن میں اتارا اس سارے قرآن کا منبع اور خلاصہ سورہ فاتحہ کو بنایا، گویا جو سارا قرآن مجید میں ہے۔ اچھا یہ بات ایک میں عرض کر دوں، آپ بڑے ادب سے گزارش ہے، آپ کی محبت بجا، پیسے دینے کے لیے آپ نہ اٹھیں، بس توجہ سے میری بات سن لیں، میرے لیے یہی احساس ہے، انعام ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے میرے لیے یہی کافی۔ تو جو بات عرض کرا تھا کہ بھی دیکھیے نماز ادا کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ لازمی ہے، اور میں نے دوسری طرف اشارہ کیا کہ یہ قول بیان کیا گیا کہ بھئی جو قرآن پاک کا پورا خلاصہ جس سورت کو بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بولیے، گویا جو معنی مطالب اللہ رب العزت نے پورے کلام میں اتار دیے ہیں اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو بنایا۔ اور اگر بظاہر ایک نظر دیکھیں سورہ فاتحہ کو تو سورہ فاتحہ ایک دعا کے سوا کچھ بھی نہیں، پوری سورہ مبارکہ کو ایک نظر دیکھیں تو ایک دعا ہے، اور یہی وجہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نام سورۃ الدعا بھی بیان فرمایا۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ کہیں گے اچھا دعا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پیچھے جو 4 آیتیں ہیں وہ کیا؟ بابا وہ اس دعا کو مانگنے کا طریقہ، اس دعا کو مانگنے کا طریقہ، جب کسی کے دربار میں جایا جائے نا، مانگنا ہو اور جس سے مانگنا ہو اس کی منشا کے مطابق لینا ہو تو اسے راضی کر لو، وہ خوش ہو جائے تو اپنی منشا کے مطابق سے اسے بتا۔ اب یہ دربار خدا ہے، اس نے کہا مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے میری تعریف کرو، مجھے راضی کرو۔ الحمدللہ رب العالمین میں بھی تعریف ہے، الرحمن الرحیم میں بھی تعریف ہے، مالک یوم الدین میں بھی تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی تعریف ہے۔ اب یہاں تک بات آئی مانگنے کی، اب جب سوال کرنے کی باری آئی فرمایا خبردار، تعریف تو اکیلا کر رہا ہے، مگر جب مانگنا ہے تو اکیلے نہیں مانگنا، میرے مصطفیٰ کی ساری امت کو شامل کر کے ان کے لیے ہدایت کا سوال ہے۔ یہ وہ فائدے کا جامع تصور بھی عطا کر رہا ہے۔ پھر دیکھیے دوستو، باتیں میں نے عرض کیا بہت ہیں، مگر اشارہ عرض کرتے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ میں نے موٹی سی مثال دی سورہ فاتحہ کی، یہ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں، جتنی رکعتیں ادا ہوں گی، جتنی بار رب کے دربار میں تم آؤ گے جماعت کے ساتھ یا اکیلے، حتیٰ کہ تہجد میں اکیلے سرگوشی کرنے کے لیے بھی اس کے پاس آؤ تو تب بھی اس نے کہا دیکھ، میں تو دیکھ رہا ہوں، ہاں اب دیکھ میں رہا ہوں، مگر میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے ہدایت کے سوال کو چھوڑنا ہے۔
عبادت کا ایک تصور، پھر عام زندگی کا ایک تصور عرض کروں۔ مسلمان سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو ملاقات کی ابتدا کیسے ہے؟ ملاقات کی ابتدا مسلم سے مسلمان سے کیسے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ جی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک مسلمان سے ملے تو اسے یوں سلام کرے، یہی عمل ہے نا ہمارا۔ اب ویسٹرن ورلڈ میں دوسری اقوام ہیں، ان کے اندر بھی ملنے کی گریٹنگز ہیں۔ صبح ملیں تو الگ الگ گڈ مارننگ، شام کو ملیں تو گڈ ایوننگ، رات کو ملیں تو گڈ نائٹ، دوپہر کو ملیں تو گڈ نون۔ اب الگ الگ لفظ ہیں، قربان جائیں۔ ارے بابا اس سے بڑا اور دین کیا چاہتے ہو کہ ایک لفظ دیا ساری کائنات اس کے اندر بند کر دی ہے، جمع کر دی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ قربان جائیے، کیا السلام علیکم تجھی میں سرائی کی زبان میں اگر اسے کہیں کیا جی میں تو سلامت رہے، تجھ پر اللہ کی سلامتی اترے، رحمتیں اترے، تو جیتا رہے، تو جاگتا رہے، تو اللہ کے فضل میں آئے، رحمت میں آئے، برکت تجھے نصیب ہو جائے۔ کون مانگ رہا؟ مسلمان کے لیے۔ اور کمال کی بات، اور یہ تعلق کی ابتدا ہے، باقی سارے معاملات ابھی بعد میں۔ فائدہ کرنا، بھلا کرنا، نیکی کرنا، خیر کرنا، احسان کرنا، ساری باتیں یہ حق ہے اس مسلمان کا۔ یہ احسان نہیں ہے دوسرے پر سلام کرنا، یہ سلام کرنا احسان نہیں ہے، حق ہے دوسرے مسلمان کا آپ پر۔ اب جب سلام کیا تو کیا کہا؟ السلام علیکم، تو سلامت رہے۔ اور ذرا سی لطیف بات عرض کروں، توجہ کیجیے۔ ارے بابا اس سے پیارا دین کہاں سے بولو؟ ارے یہ زندگی جس طرح گزار رہے ہیں، ہم ذرا غور تو کریں کہ کیا آج اس تصور کے ساتھ ہے کیا؟ دیکھیے اب آپ مانگ رہے ہیں دوسرے کے لیے سلامتی، اپنی ذات کو بھول گئے۔ یہ تعلق کی ابتدا ہے، فائدہ مانگنے کی ابتدا ہے، دوسرے کا بھلا کرنے کی ابتدا ہے۔ رب نے کہا دنیا کے کلام، دنیا کی باتیں مصطفیٰ نے طریقہ سکھا دیا ساری، پہلے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں سلامتی کا سوال کرو۔ خود کو بھول گیا، اس کے لیے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی۔ اب قربان جائیے، اب رب تو وہ دین دینے والا ہے نا جس میں ایک کوئی کرے تو بدلے میں ایک نہیں پاتا، زیادہ۔ اب اس کے لیے تھا یہ سنت طریقہ بنا دیا کہ سلام کرنا دوسرے کو سنت مبارکہ ہے، مگر جس کو سلام کر لیا اب اس پر واجب ہو گیا، یہ بات واجب کر دی کہ خبردار اب تیرے لیے لازم ہو گیا، اگر وہ تیری خیر خواہی چاہنے والا ہے تو بھی اس کے لیے میری بارگاہ میں تو بھی اس کے لیے دعا کر۔ اب یہاں سے بھی یہ جھگڑا سمجھ آ گیا، ارے کسی کے مانگنے سے کسی کو نہیں ملتا تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بابا تجھے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو کہ وہ دعا کرے گا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے اسی بات کو سمجھ لو تو سارے جھگڑے کا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور اگر پھر اگلی بات ہے کوئی کہے یہ کیا کون سی بات یقینی ہے کہ آپ نے سلامتی مانگی اور اسے مل گئی؟ اللہ کی عزت کی قسم بابا یہ مصطفیٰ کا سکھایا ہوا سلام ہے، جو ہی کسی زبان سے یہ کلمات مسلمان کے لیے ادا ہوئے اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہونا تھا تو یہ عمل کبھی بھی سکھایا نہ جاتا۔ گویا یہ ابتدا تھی تعلق کی۔ اب زندگی میں جب چل رہا یہ کیا کر رہا ہے؟ فائدہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا کر رہا ہے؟ بولیے۔ اب سلام کی صورت میں جب تک زندہ رہا سلام کرتا رہا۔ اچھا اس بھائی کو موت آ گئی، ایک بھائی کو